أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. یہ آیت قرآنی جو میں نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، لیکن مومنوں سے مراد مومنوں میں سے اول اور سابقون مراد نہیں، یہاں مومنوں کا وہ طبقہ مراد ہے جو آخر پر پیچھے رہنے والے ہیں اور ابھی پوری طرح ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کو یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان سے کہہ دو یا اعلان کر دو کہ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، خبردار تم وہ لوگ ہو جن کو بلایا جا رہا ہے اس طرف کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فمنکم من یبخل، تم میں ایسے بھی ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں، اور جو کوئی بخل سے کام لے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی بخل سے کام لینے لگتا ہے۔ واللہ الغنی، یہ خیال باطل دل سے نکال ڈالو کہ اللہ تمہارے چندوں کا محتاج ہے، اللہ غنی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم فقیر ہو جو ہر بات میں اس کے محتاج ہو، اور ان وہموں میں مبتلا ہو جاتے ہو کہ گویا نظام سلسلہ ہم چندے دے دے کے چلا رہے ہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ کے کام بہرحال جاری رہیں گے، تم اگر پھر گئے تو خدا تمہارے بدلے ایک قوم کو لے اور دوسری قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔
اس آیت کا انتخاب میں نے اس وجہ سے کیا ہے کہ اس سے پہلے میں نے مومنین کے صف اول کے طبقے کا ذکر ایک گزشتہ خطبے میں کیا تھا، جن کے خلوص اور تقوی اور بے مثال مالی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل سلسلے پر ظاہر ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ لیکن خلیفہ وقت کا کام اپنے آقا کی کامل مطابقت ہے، اور خلیفہ کا آقا نبی ہوتا ہے، اور نبیوں میں بھی نبیوں کا امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میرے مطاع ہیں، اور آپ ہی کی پیروی پر میں پابند کیا گیا ہوں اور مسخر کیا گیا ہوں غلامانہ طور پر۔ اور تمام انبیاء کی زندگی کا، ان کے کاموں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں میں نکالا ہے، بشیرا و نذیرا۔ وہ بشیر بھی ہوتے ہیں اور نذیر بھی ہوتے ہیں، ایک پہلو صرف نہیں لیتے زندگی کا، دوسرا پہلو بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ قوموں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دو قسم کے محرکات کار فرما ہوا کرتے ہیں، ایک طمع کا اور ایک خوف کا۔ پس وہ بشارتیں دے دے کر بھی لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور ڈرا ڈرا کر بھی لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہی دو زندگی کے محرکات جو ساری کائنات پر پھیلے پڑے ہیں، جہاں بھی زندگی کا وجود ملتا ہے، انہی دو محرکات پر وہ توجہ دیتے ہیں۔ یہ مرکزی طاقت ہے جس سے قومیں انرجی حاصل کر کے، قوت حاصل کر کے آگے بڑھتی ہیں۔ بس پہلا خطبہ بشیر کے غلام کی حیثیت سے تھا، اور یہ خطبہ نذیر کے غلام کی حیثیت سے دے رہا ہوں۔ ضروری ہے کہ جماعت کو ان خطرات سے بھی آگاہ کیا جائے جو مالی نظام میں شامل ہونے کے نتیجے میں جماعت کے ایک طبقے کو درپیش ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مالی نظام جماعت کا سارے کا سارا تقوی پر مبنی ہے، اور میں جب کہتا ہوں کہ میں آج توجہ دلانا چاہتا ہوں، خبردار کرنا چاہتا ہوں ایک خاص معاملے سے متعلق، تو میری مراد صرف یہ ہے کہ جو بھی مال ہم خدا کی خاطر پیش کرتے ہیں وہ خالصتاً تقوی پر مبنی ہو، اور اس کے سوا کوئی مال اس پاک مال میں شامل نہ ہو۔ اور وہ مخلصین جماعت جو انتہائی اعلیٰ معیار کی قربانی کر کے ایک طیب مال ہدیتاً اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں، وہ گندے مال کے ساتھ مل کے ملوث نہ ہو جائے۔ یہ فیصلہ اللہ ہی بہتر کر سکتا ہے کہ کون سا مال پاک ہے اور کون سا نہیں ہے، وہی دلوں پر نظر رکھتا ہے۔ یعلم سرکم واخفاکم، وہ تمہارے رازوں کو بھی جانتا ہے، ایسے رازوں کو جن سے تم بھی واقف ہو اور چھپائے پھرتے ہو۔ واخفاکم، اور ایسے رازوں سے بھی باخبر ہے جن کو تم بھی نہیں جانتے۔ تمہارے ضمیر میں ڈوبے ہوئے، آنکھوں سے اس حد تک اوجھل ہو چکے ہیں وہ راز کہ تم بھول چکے ہو مگر اللہ کو یاد ہیں۔ تو در حقیقت یہ فیصلہ خدا کرے گا، نظام سلسلہ نہیں کرے گا کہ کون سا مال پاک ہے اور ان شرائط کو پورا کر رہا ہے جن شرائط کے ساتھ اپنے رب کے حضور چندے پیش ہونے چاہیے، اور کون سا مال نفس کی ملونی کے نتیجے میں گندا ہو چکا ہے۔ میں تو اصولاً آپ کے سامنے بعض خطرات رکھتا ہوں، اور آپ نگران ہوں گے اپنے، اور دعائیں کریں گے اپنے رب سے کہ اے اللہ ہمیں بہترین نگرانی کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے مخفی شر سے ہمیں محفوظ رکھ، اور وہ ادنا سے ادنا کیڑا بھی جو اموال کو لگتا ہے اور تیرے حضور پہنچنے سے ان کو قاصر کر دیتا ہے، ان کیڑوں سے بھی ہمیں بچا، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل نہ ہو، خدا کے حضور دیے جانے والے اموال پاک نہیں ہو سکتے۔
हज़रत मसीह ने यानी मसीह अव्वल ने एक बहुत ही प्यारा फिक्रा कहा। वो कहते हैं अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, ये उनकी नसीहत थी अपने मानने वालों को। अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते हैं, लगाते हैं और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है ना जंग, और वो वहाँ ना चोर चुराते हैं और ना लकब लगाते हैं। बहुत प्यारी नसीहत है, लेकिन कामिल नहीं, क्योंकि कामिल दीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और एक कदम आगे बढ़कर इस नसीहत में जो कमजोरियां रह गई थी उनकी तरफ भी कुरान करीम ने तवज्जो दिलाई। सिर्फ खुदा के हुजूर माल पेश करना काफी नहीं है, उस माल को पेश करने के लिए जो तफसीली शराइत दरकार हैं कुरान उनसे आगाह फरमाता है। कहता है माल भेजकर इस गलतफहमी में मुब्तला न हो जाना कि अब ये कीड़ों और चोरों और डाकुओं और रंग से हमेशा के लिए महफूज हो गया और खुदा के हुजूर पहुंच गया। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम ऐसा माल पेश नहीं करोगे जिससे तुम मोहब्बत रखते हो और उस मोहब्बत के बावजूद खुदा के हुजूर पेश नहीं करोगे, उस वक्त तक खुदा को कुछ नहीं पहुंचेगा। यनालुहु तक़वा मिनकुम, अगर तकवा से खाली माल होगा तो वो भी नहीं पहुंचेगा। ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्न वल अज़ा, एहसान जिताकर और तकलीफें देकर भी अपने माल को ज़ाया न करना। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो अम्वाल के साथ लग जाती हैं और घुन की तरह उनको खा जाती हैं, उन सब की तरफ कुरान करीम ने तवज्जो दिलाई है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बारे में नसीहत करते हुए फरमाते हैं, ये इश्तिहार कोई मामूली तहरीर नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ जो मुरीद कहलाते हैं यह आखिरी फैसला है। उन लोगों के साथ जो मुरीद कहलाते हैं यह आखिरी फैसला करता हूं। मुझे खुदा ने बतलाया है कि मेरा उन्हीं से पैबंद है, यानी वही खुदा के दफ्तर में मुरीद हैं जो एआनत और नुसरत में मशगूल हैं, मगर बहुतेरे ऐसे हैं कि गोया खुदा ताला को धोखा देना चाहते हैं। तो हर एक शख्स को चाहिए कि इस नए निज़ाम के बाद नए सिरे अहद करके अपनी खास तहरीर से इत्तला दे कि वो एक फर्ज हतमी के तौर पर इस कदर चंदा माहवारी भेज सकता है, मगर चाहिए कि उसमें लाफो गजाफ न हो। यानी अगर इंसान के चंदों में झूठ की मिलौनी शामिल हो जाए तो हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद के मुताबिक ऐसे लोग उन लोगों में शुमार नहीं होंगे जिनके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने आपको खबर दी कि मेरा उनसे पैबंद है। बस अपना पैबंद इमाम वक्त के साथ मजबूत करने के लिए अपने अमवाल को इस नज़र से देखो कि वो किस हद तक पाकीज़ा हैं और किस हद तक उनमें नफ्स की मिलौनी या झूठ की मिलौनी शामिल हो चुकी है। इस ज़िमन में सबसे अहम और बुनियादी बात यह है कि जब तक जमात में मजलिस शूरा के मशवरे से खलीफा वक्त ने